سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے جس ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے وہ ماں اور بچے سے متعلق ہیں۔ ہم حاملہ خواتین کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ کبھی کبھی کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ انہیں حمل کے دوران ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، یعنی شوگر ہو جاتی ہے۔ جسمانی حالت کے پیش نظر حاملہ خواتین عام طور پر بستر تک محدود ہو جاتے ہیں، یا لوگ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ چلو پھرو نہیں، بہت زیادہ اٹھو نہیں، اور کام وام بھی کم کرو، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب جسمانی نقل و حرکت کم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ایسی خواتین کو ڈائبٹیز کا مریض بنا دیتی ہیں جو وراثت میں ڈائبٹیز کا رجحان رکھتی ہیں۔ جیسے کہ ماں باپ میں سے کسی کو اگر ڈائبٹیز ہے تو ایسی خواتین میں ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ ان کے خاندان میں لوگ ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان پہ بھی یہ اثرات آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات وراثت میں تو یہ رجحان نہیں ہوتا، لیکن خود ان کے اپنے جسم کی کیمیائی کیفیات ڈائبٹیز کا شکار بننے میں مددگار ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کے لبلبے پوری طرح فعال نہیں رہتے۔ غیر متحرک جسم میں شوگر تحلیل کرنے کے لیے انہیں زیادہ انسولین پیدا کرنی پڑتی ہے، چنانچہ ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور جسم ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ڈائبٹیز کی کوئی مریضہ حاملہ ہو جائے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سے رابطہ رکھیے۔ انسولین کی مدد سے شوگر آسانی کے ساتھ معمول کی سطح پر لائی جا سکتی ہے۔ خون اور پیشاب میں شوگر کی مقدار حمل کے دوران چیک کراتے رہیں تاکہ کسی پیچیدگی کو جنم لینے سے پہلے ہی دور کر دیا جائے۔ عام طور پر شوگر کی مریضہ کے ہاں عام خواتین کے بچوں کی نسبت اوسطاً وزن سے زیادہ وزن کے بچے جنم لیتے ہیں۔ ان کے ہاں اکثر اوقات زچگی کا عمل آپریشن کے نتیجے میں عمل میں آتا ہے۔ شوگر کی مریضہ کے لیے ایک اور امکان یہ ہوتا ہے کہ ان کے حمل بعض دفعہ کامیابی سے بھی ہمکنار نہیں ہوتے، تو اس سے بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اگر آپ کو نارمل چلیں پھریں، نارمل زندگی گزاریں، اگر آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں گی کہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے، جس نے یہ بچہ دیا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، وہی اس کو اس دنیا میں لے کے آئے گا، آپ بالکل نارمل لائف گزاریں۔ آپ اپنے ہلکے پھلکے کام کرتے رہیں، اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ملیں، چلیں پھریں، تو شوگر کا یہ جو ہے نہیں آپ کو ہوگی، اور آپ بہت ہی محتاط اگر لائف گزار رہی ہیں تو پھر اس کا امکان کم سے کم ہوگا۔ تو خیال رکھیے اپنا بہت زیادہ۔ ایک اور جو کہ مرض خواتین میں بہت ہوتا ہے، اس کو لیکوریا کہا جاتا ہے، تو یہ رطوبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ عام طور حمل کے چھٹے مہینے کے بعد اعضائے تولید کا رنگ نیلگوں ہو جاتا ہے اور رطوبت رسنے کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ صورتحال قطعاً تشویشناک نہیں ہوتی ہے۔ اگر رسنے والی رطوبت ناخوشگوار نہ ہو تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر بو ناگوار اور ناقابل برداشت ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی انفیکشن ہو تو اس کا فوری اور مناسب علاج ہو سکے۔ اس کے لیے ذرا بھی آپ دیر نہیں کریے۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ اگر بو اس کی ناگوار اور ناقابل برداشت ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انفیکشن ہو گیا ہو آپ کو۔ حمل کے دوران لیکوریا کا سبب حاملہ خواتین کے جسم میں گردش کرنے والے خون کی مقدار میں اضافہ اور مختلف ہارمونز کے تناسب میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ مرض برقرار رہے تو اور اس کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو رحم کے منہ میں زخم پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکوریا کے نتیجے میں رسنے والی رطوبت جسم میں کمزوری پیدا کر دیتی ہے۔ اس مسئلے کے ساتھ ایک اور تکلیف پیدا ہو جاتی ہے کہ جراثیموں کا انفیکشن، جسے جراثیم کا انفیکشن کہتے ہیں،
اس کے نتیجے میں زردی مائل رطوبت خارج ہونے لگتی ہے. یہ ایک قسم کا خمیر ہوتا ہے جو اندر خارش پیدا کرتا ہے. بعض اوقات یہ رطوبت سفید رنگ کی ہوتی ہے جو متاثرہ حصے میں جلن پیدا کر دیتی ہے. تو بہت محتاط رہیے ایسی چیزوں کے لیے کہ جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں نا آپ کے بچے کے لیے مناسب نہیں ہیں. خون کا زہریلا پن ہم اس کے بارے میں بتائیں گے. پیشاب میں پروٹین کے اضافوں کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر، سوجن یا ورم ہو جاتے ہیں. جو خواتین جن کا جسم پہلے سے بہت بھاری ہوتا ہے اور پھر وہ حاملہ ہوئی ہیں، ان میں ہائی بلڈ پریشر کا رجحان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ایسی خواتین حاملہ ہونے کے بعد خون کے زہریلے پن کا شکار آسانی سے ہو جاتی ہیں. ایسی خواتین کو مرض کے بعد گھر یا اسپتال میں بھرپور آرام کرنا چاہیے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو مرض بگڑ جاتا ہے اور اس کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے پھر بعد میں سنبھالنا. اس لیے اگر ایسا ہو بار بار اپنا جب بھی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو آپ کو فوراً بلڈ ٹیسٹ کرانا چاہیے. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ حمل کا گر جانا. یہ بعض دفعہ بڑے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. بعض اوقات جسے حمل ساقط ہو جانا کہتے ہیں. اس کے زیادہ تر اسباب میں پیدائشی طور پر رحم کی غلط پوزیشن، خون آنے کے فوراً بعد مباشرت ہے. حاملہ خواتین کا زیادہ بوجھ اٹھانا، بار بار جسم کو جھکانا بھی حمل گرنے کا سبب بن سکتا ہے. ایسی خواتین جو پہلے حمل گرنے کے واقعات سے دوچار ہو چکی ہیں انہیں دوبارہ حمل ہونے پر متعلقہ باتوں کا انتہائی خیال رکھنا چاہیے. اس وجہ سے آپ پھر سن لیجئے کہ بار بار کوئی چیز جھکے نہیں، بار بار اپنے جسم کو نہ جھکائیں، کوئی بہت بھاری بوجھ نہ اٹھائیں. جیسے بچوں کو اور ذرا بڑے بچوں کو اٹھا کے فوری گود میں لے لینا ہوتا ہے اگر وہ رو رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچیں تاکہ آپ کا حمل بہترین طریقے سے انجام پائے اور جیتا جاگتا زندہ سلامت بچہ آپ کی آغوش میں آ جائے. امراض قلب بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے. اگر خواتین معمولی قسم کے امراض قلب میں مبتلا ہوں تو وہ عرصہ حمل مکمل کر کے محفوظ طریقے سے بچے کو جنم دے سکتی ہیں. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ دل اگر بہت زیادہ دھڑک رہا ہے یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ آرام کریے، لیٹ جائیے، سونے کی کوشش کیجیے اس طرح سے. اور کبھی یہ نہ سوچیے کہ اس سے آپ کے بچے پہ کوئی یا حمل پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ زچگی کے بعد مریضہ کے دل کی حالت مزید بہتر ہو جائے. ایسی حاملہ خواتین جنہیں دل کا عارضہ ہو انہیں ایک دن میں کم از کم 10 گھنٹے سونا چاہیے. ایک دن میں کم از کم 10 گھنٹے تک سونا چاہیے. اور اس کے لیے ان کے گھر والوں کو خیال رکھنا ہوگا. جیسے گھر میں کوئی بھی بزرگ خواتین ہیں، اگر کوئی اور ذرا بڑے بچے ہیں تو ان کو اپنے پاس رکھ لیں. ماں کو سونے دیں تاکہ حمل جو ہے نا صحیح طریقے سے انجام پائے اور جیتا جاگتا بچہ آپ کے گھر میں آ جائے. خاص طور پر 8 گھنٹے رات کو اور 2 گھنٹے دوپہر میں ضرور سونا چاہیے. دل کے دیگر مریضوں کی طرح حاملہ خواتین کو بھی اپنے وزن کے بارے میں خاصا محتاط رہنا چاہیے. وزن میں غیر ضروری اضافہ ایسی خواتین کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ایسی خواتین کو ہر طرح کے انفیکشن سے بچنا چاہیے. خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے کہ وہ خون کی کمی کا کسی صورت میں بھی شکار نہ ہوں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں بہت سی چیزیں بتانا چاہیں گے.